السلام علیکم ناظرین، الزون ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عظمت اللہ قمر۔ آپ دیکھ رہے ہیں الزون ٹی وی۔ سیٹھ عابد ایک ایسا نام ہے جن کے بارے میں کئی عجیب باتیں مشہور ہیں۔ ایک وقت میں پاکستان کے امیر ترین آدمی کہلائے جانے والے سیٹھ عابد کی اب وفات ہو چکی ہے، لیکن آج بھی ان کو پاکستان کا پراسرار آدمی سمجھا جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو سیٹھ عابد کی کہانی سناؤں گا۔ سیٹھ عابد کا اصل نام عابد حسین تھا۔ یہ 1935 میں کراچی کے گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ان کی فیملی کا جانوروں کی کھالیں ٹرانسپورٹ کرنے کا بزنس تھا۔ 1950 میں سیٹھ عابد کے والد کراچی شفٹ ہو گئے اور انہوں نے یہاں سونے کی یعنی گولڈ کی چھوٹی سی دکان بنا لی، اور یہ وہ دور تھا جب پاکستان کو بنے ہوئے صرف 2 سال ہوئے تھے۔ پاکستان اور انڈیا کے لوگ آسانی سے ایک دوسرے کے ملکوں میں آ جا سکتے تھے۔ پاکستان میں اس وقت بھی سونے کی ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی اور سونا دوسرے ملکوں سے پاکستان میں اسمگل کر کے لایا جاتا تھا۔ سیٹھ عابد کے والد بھی دوسرے لوگوں کی طرح انڈیا اور دوسرے گلف ملکوں سے سونا منگواتے تھے۔ سیٹھ عابد اس وقت بہت چھوٹے تھے، لیکن انہوں نے اپنے والد کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا۔ انہی دنوں ان کی ملاقات ایک شخص سے ہوئی جس کا نام کاشف بٹی تھا۔ یہ انڈیا اور ملٹری سے پاکستان سونا لے کر آیا کرتا تھا، اور سیٹھ عابد کو اسی آدمی نے سونے کے بارے میں بہت کچھ سکھایا۔ ان لوگوں کی نظر میں یہ سونا اسمگل نہیں کر رہے تھے، بلکہ سمپلی سونے کی تجارت کرتے۔ اگلے 2 سالوں میں سیٹھ عابد انڈیا سے سمندر کے ذریعے سونا اسمگل کر کے کراچی لاتے تھے۔ ان کا کام بہت زیادہ چل رہا تھا، لیکن اتھارٹیز کی نظر ان پر پڑ چکی تھی۔ اس لیے سیٹھ عابد نے کراچی کے ساتھ ساتھ پنجاب بارڈر سے بھی سونا لانے کا کام شروع کر دیا۔ لیکن اپریل 1985 میں سیٹھ عابد کو کسٹم اتھارٹیز نے گرفتار کر لیا۔ ان کے پاس 31 تولہ سونا برآمد ہوا، اور دوستو، سیٹھ عابد کو 5 ماہ کی جیل ہوئی، اور ان کی یہ پہلی اور آخری جیل تھی۔ اس کے بعد ان کا کبھی جیل جانا نہیں ہوا۔ سیٹھ عابد کا نام اخباروں میں آ گیا اور یہ مشہور ہونا شروع ہو گئے۔ ان کا نیٹ ورک دنیا بھر میں پھیل گیا تھا۔ اب ان کے ایجنٹس دنیا بھر میں موجود تھے اور ان کے لیے گولڈ کا کام کرتے تھے، اور سیٹھ عابد کو گولڈ کنگ آف پاکستان کہا جانے لگا، یعنی پاکستان میں گولڈ کا بادشاہ۔ 1960 میں سیٹھ عابد بے حد امیر ہو چکے تھے اور انہوں نے لاہور میں زمینیں خریدنا بھی شروع کر دی تھی۔ ان کی اچھی بات یہ تھی کہ یہ لوگوں کی دل کھول کر مدد کیا کرتے تھے، اور اکثر بچوں کے ہاسپٹل چلے جایا کرتے تھے، اور اگر کسی کو مدد کی ضرورت ہوتی تو اس دور میں اس کو ہزاروں روپے دیا کرتے تھے۔ سیٹھ عابد کا یہ بھی اصول تھا کہ کسی بھی فنکشن میں پہلے ان کے ملازمین کھانا کھائیں گے اور پھر مہمان کھانا کھاتے تھے۔ یہ ضرورت مند لوگوں کو ان کی شادیوں میں سونا بھی دیا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک ہسپتال بھی بنایا تھا جس کی وجہ ان کے اپنے بچے تھے۔ سیٹھ عابد کے 7 بچے تھے، جن میں سے 4 سن نہیں سکتے تھے، اس لیے انہوں نے ایسے بچوں کے لیے ایک فاؤنڈیشن بنائی تھی۔ سیٹھ عابد کہتے تھے کہ نہ تو میں نے کسی کا خون کیا ہے اور نہ ہی کسی کی زمین پر قبضہ، میرا صرف گولڈ کا کام ہے اور میں وہی کرتا ہوں۔ دوستو، آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ ہماری روزانہ آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔